منظور دعا کرنا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ محفل درس قرآن ملاحظہ فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے. یقیناً ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ بریک سے قبل مفتی صاحب جب تشریف فرما رہے تھے آیات بینات کی، کہ اس سے پہلے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو، مطلب وی نو ویری ویل دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ریسریکشن، آن دا ڈے آف ججمنٹ بفور اللہ آلمائٹی. یہ سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو کیوں نہ آج سانسیں وفا کر رہی ہیں، زندگی وفا کر رہی ہے، تو ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں بہت خوبصورت انداز سے. میں سمجھتا ہوں دس از دا سمپلسٹ وے ٹو انٹرپریٹ دا ہولی قرآن. مفتی آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمیں الحمدللہ آسمان نعت کا وہ تابندہ ستارہ، یہ حضور کی نعت کا صدقہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا سے جو عزتیں موصول ہوئیں آپ کو، اور عزت وصول کرنے کا آپ کو موقع دیا، آپ کو شرف دیا. آپ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی بہت بڑی توفیق ہے آپ پر، بہت بڑا کرم ہے. اور کرم بالائے کرم اس کو یوں کہیے کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی اور آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے کائنات کے سب سے خوبصورت کلام کے لیے اپنی آواز کو جب چنا اور اس کے ساتھ اس کو جوڑا تو ایک ایسا حسین امتزاج پیدا ہوا. اور یہ نوجوان یقیناً یہ کم عمری سے اللہ رب العزت کی حمد ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ کے بزرگوں کے، اللہ کے بندوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے، اولیاء اللہ کے کلام ہوں، مناقب ہوں. جس جس پہر، جس جس وقت میں اور جس جس جگہ آپ نے جب بھی کوئی اپنی حاضری پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. میری مراد ہے الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب سے تشریف فرمایا میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ARYQTV کے تحت جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو جس طرح سے قرآن پاک کو اہمیت اور فضیلت دی جاتی ہے اور اس کی فضائل کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر قرآن پاک کی تشریحات کا ماشاءاللہ یہاں پہ انعقاد کیا جاتا ہے، یہ خوش آئند بات ہے. میں تو عوام الناس سے گزارش کروں جب بھی اپنے بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کے لیے کچھ اہتمام کریں تو کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق کچھ بہترین بیان ایک اچھے موقع پر ہو جس سے لوگوں کو قرآن پاک کا نور پہنچے. یہ ہونا چاہیے. بہت اچھی اور سعادت مندی کی بات ہے. حاجی عبدالرؤوف صاحب کو میں ان کے برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حاجی عامر فیاضی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے بزرگوں کا حاجی یعقوب گاندھی صاحب کا یہ اصالہ ثواب کا یہ سلسلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً حاجی یعقوب ولی محمد گاندھی آپ کے نام کے ساتھ صرف ولی نہیں ہیں، بلکہ ہم جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی اللہ کے ولی تھے. آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خدمت دین میں، خدمت انسانیت میں گزرا، اور پھر جس انداز سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئے، الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ARYQTV اسی سلسلے کی ایک بہت سنہری کڑی ہے کہ آج دنیا بھر میں 24/7 اللہ کے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں. اور یہ سارا جو آپ نیک عمل دیکھ رہے ہیں یقیناً اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے حاجی صاحب مرحوم کو، اور یہ بہت بڑا ان کے لیے ثواب جاریہ بھی ہے. اللہ رب العزت جیسے کہ محمود بھائی نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی بھی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں، اس طرح سے تعلیم دیں ان کو کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ بن سکیں. بریک سے قبل میں نے عرض کیا تھا قاری محمد نعمان نعیمی نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی سورۃ الصف آیت نمبر 10، 11 اور 12، اور اب قبلہ مفتی محمد آسن نوید نیادی صاحب اس کی تفسیر فرمائیں گے. سر بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورۃ الصف کی 3 آیات کا، آیت نمبر 10، 11، 12. تو سورۃ الصف جو ہے یہ سورت بھی مدنیہ سورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے. پارہ نمبر 28 ہے، کل آیات اس کی 14 ہیں، 14، اور رکوع اس کے ہیں 2. اس سورۃ الصف کو صف کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صف کا معنی ہوتا ہے سیدھی کتار. چونکہ اس کی جو ہے وہ 4تھی آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے سیدھی کتار کا، اس کے نام پر اس کا نام ہے سورۃ الصف. بڑی ہی مشہور آیت، اور ابھی ماضی کریم میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا
صفن کأنہم بنیان مرصوص، اللہ بے شک اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یہ بنیان مرصوص جو بہت مشہور ہوا، اسی آیت بنیان مرصوص والی آیت جو ہے، اس آیت میں جو لفظ صفا کا ذکر ہے اس پر اس سورت کا نام ہے سورۃ الصف۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک دوسرا نام بھی ہے اس کا سورت کا، بعض اوقات ایک سے زائد نام بھی ہوتے ہیں، اور میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ویسے قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جو ناموں کی کثرت ہوتی ہے، ناموں کا جو تعدد ہوتا ہے وہ مسمى کے شرف پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے فضیلت پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے ایک سے زائد نام ہو۔ تو اس سورت کا بھی جو ہے وہ ایک سے زائد نام ہے، دو نام ہے، مشہور نام تو یہی ہے سورۃ الصف جس سے یہ مشہور ہے، ایک دوسرا نام اس کا ہے سورۃ الحواریین۔ آخر میں اسی سورت کے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریین کا ذکر ہوا، ان کے حواریوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس نام پر بھی اس کا نام ہے سورۃ الحواریین۔ تو یہ سورۃ الصف، سورۃ الحواریین، اس کی آیت نمبر 10، 11، 12 اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں اس تجارت پر رہنمائی نہ کروں، اس تجارت پہ دلالت نہ کر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا ہے تجارت، وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب یہ کر لو گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تمہیں داخل کر دے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ محلوں میں، پاکیزہ محل تمہیں پیلس عطا فرمائے گا جو جنات عدن میں ہوں گے، دائمی جنتوں میں ہوں گے بسنے کے باغات۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو ہے وہ تجارت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تجارت بندے کرتے ہیں جو دنیا کی تجارت ہوتی ہے، اس تجارت میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس، دونوں چیزوں کا تصور بھی ہے، دونوں چیزوں کا امکان بھی ہے، اور دونوں فی الواقع ہوتے بھی ہیں کہ کبھی تجارت میں نفع ہوتا ہے کبھی تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔ دونوں معاملات چلتے ہیں نشیب و فراز، یہ زندگی کے نشیب و فراز ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یہ سسٹم چلتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن یہ کیسی تجارت ہے جس تجارت کی بات اللہ فرما رہا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں، اس میں کوئی گھاٹا نہیں، اس میں کوئی مندہ نہیں، اس میں کوئی لاس نہیں، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے اس کو۔ اور بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے میرے پیارو، جیسے ہم کہتے ہیں میرے پیارو، تو یہ ایمان والے اللہ کے پیارے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو یعنی میرے پیارو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں اس تجارت کی طرف کہ وہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یعنی یہ دنیا کی تجارتیں تو وہ تجارتیں ہیں جو اگر نفع بھی دیں گی تو خالی دنیا کا نفع دیں گی، عارضی نفع دیں گی، جو نفع ختم ہو جانے والا ہے۔ میں تمہیں اس تجارت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا نفع تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اس کا نفع تمہیں آخرت میں ملے گا، اس کا نفع دائمی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ ابدی نفع تمہیں ملے گا۔ نہیں، ابدی نفع کی نوید سنائی جا رہی ہے، مجدہ سنایا جا رہا ہے، اور کس طرح سنایا جا رہا ہے، یہ انداز ہوتا ہے نا ابھارنے کا، ترغیب دلانے کا، اس کی اہمیت جتانے کا۔ یہ بات سیدھی سیدھی بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اہمیت جتانے کے لیے ایمان والو میرے پیارو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں رہنمائی نہ کروں۔ سیدھی رہنمائی بھی ہو سکتی تھی نا، لیکن یہ انداز ہے، اور یہ انداز جو ہے جو حضرات سبحان اللہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، تعلیم و تعلم سے میرا اپنا بھی واسطہ ہے، تو وہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بات ذہن نشین کرانی ہو، جب بالکل دماغ کے پردے پہ نقش کر دینی ہو، تو اس وقت اسی طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جو اس طرح انداز پر بات کی جاتی ہے وہ بات بہت کم بھولتی ہے، اکثر وہ بات ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ آپ کے لمبے لمبے لیکچر جو ہے، طول طویل لیکچر اگلے طلبہ بھول جاتے ہیں، لیکن جو اس انداز پر سمجھائی ہوئی بات ہوتی ہے وہ بات ان کے
نہا خانہ خیال میں بیٹھ جاتی ہے، سٹور ہو جاتی ہے، وہ فیڈ ہو جاتی ہے پکی. تو وہ بات فیڈ کی جا رہی ہے. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں اس تجارت کی طرف جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، ہمیشہ کا نفع دینے والی ہے؟ لو پھر رہنمائی آگے ہو رہی ہے. رہنمائی فرما رہا ہے اللہ، تو فرماتا ہے لو تجارت وہ یہ ہے، تم نے کرنا کیا؟ بس اتنا کرنا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر یعنی مجھ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایک بات. دوسری بات تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. تو اب بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر ہم مال خرچ کریں گے تو مال تو ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر جو ہے وہ جان سے جہاد کریں گے تو جان بھی جا رہی ہے. بظاہر دیکھنے میں تو خسارہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خسارہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو یہ سراسر نفع کا سودا ہے، تمہیں نفع ملے گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یہ وہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی جان دے کر بھی زندگی حاصل ہوتی ہے. یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اٹرنل لائف جو تمہیں ملے گی. جان دو گے اللہ کی راہ کے اندر تو شہید کہلاؤ گے، دنیا کے اندر بھی نیک نامی، آخرت میں بھی نیک نامی. اور وہ جو وہاں کا اجر اور جو حیات کی جو بشارت ہے کہ حیات برزخی تو سب کو حاصل ہے، جس نے بھی مرنا ہے مرنے کے بعد زندہ تو ہونا ہی ہے. لیکن جو شہداء کی حیات برزخی ہے وہ تو ایسی حیات برزخی ہے کہ اللہ منع فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو. ایک جگہ فرمایا مردہ نہ کہو، دوسری جگہ فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو. وہ ایسے زندہ ہیں تمہیں شعور تک نہیں ہے، وہ اپنے رب کے یہاں روزی دیے جاتے ہیں. یہ جان اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرو گے تو ہے جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. یہ وہ زندگی ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت بھی ظاہر ہوئی. صحابہ کرام نے کیسی یادیں تازہ کی، اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا، کس طرح انہوں نے اپنے مال نچھاور کیے. وہ غزوہ تبوک کا موقع، وہ سیدنا فاروق سیدنا عثمان غنی کا بار بار اٹھ کے مال نچھاور کرنا اور سیدنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خوش ہو کر فرمانا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. وہ سیدنا فاروق اعظم کا آدھا مال و اسباب سارا پیش کر دینا راہ خدا میں. وہ سیدنا صدیق اکبر کا سب کچھ لٹا دینا. اور جب اللہ کے محبوب نے یہ پوچھا کہ ما بقیت علی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو صدیق اکبر نے کیا پیاری بات فرمائی، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. بلبل کے لیے چراغ، پروانے کے بلبل کے لیے پھول، پروانے کے لیے چراغ، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ انہوں نے یادیں تازہ کر دیں. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ، دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اسلامی مملکت کی، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اسلامی مملکت کی، اسلامی ریاست کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ہم نے جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور جو محافظ ہیں نظریاتی سرحدوں کے، ان کے بھی دست و بازو بننا ہے. اور جو محافظ ہیں جغرافیائی سرحدوں کے، اسلامی مملکت کی، اسلامی ریاست کی، ان کا بھی دست و بازو بننا ہے. تو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ آپ نے اپنی جو اسلامی ریاست ہو، اسلامی مملکت ہو، اس کی نظریاتی سرحد کی بھی حفاظت کرنا، یہ بھی جہاد ہے. جغرافیائی سرحد کی بھی حفاظت کرنا، اس پہ بھی آنچ نہ آنے دینا، یہ بھی جہاد ہے. اور پھر یہ جہاد ہر کسی کا اس کے مطابق ہے. کسی کا جہاد جہاد بالسیف ہے، کسی کا جہاد جہاد باللسان ہے، کسی کا جہاد جہاد بالقلم ہے. یعنی اعلاء کلمات اللہ کے لیے تم نے جو بھی کوشش کرنی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے. وہ کوشش زبان کے ذریعے ہو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو قلم کے ذریعے ہو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو سیف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، اوپن جو باقاعدہ جو طریقے ہیں، جو اس طرح وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ مرتب کر کے کرنا، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور دائمی جنتوں میں بسنے کے باغات میں تمہیں عمدہ اچھے محل عطا فرمائے گا، پیلس. اور یہ بڑی کامیابی ہے،
فوز عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا سیکھا اسے درست انداز میں سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اس پر کما حق کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس انداز سے، جس سہل آسان انداز سے یقیناً آپ نے تشریف فرمائی، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کی جو منتخب آیات تھیں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سورہ احزاب سے بھی ہم نے منتخب آیات لیں، قاری صاحب نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورۃ الصف سے لی گئیں، سورۃ البقرہ سے لی گئیں، اور کوشش کی گئی کہ اس مختصر وقت میں جس قدر ہو سکے ان منتخب آیات کی تلاوت، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ذریعے اصلاح امت ہو سکے، آپ سب کو ایک پازیٹیو میسج مل سکے، ایک موٹیویشن آپ تک پہنچ سکے۔ جب صاحب تشریف فرما رہے تھے تو آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا اور میں نے بھی نوٹ کیا، صاحب کوشش یہ فرما رہے تھے کہ ایک موٹیویشن، ایک ترغیب پہنچے، یعنی کہ ہم اچھی بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس کی تفسیر تشریح سنتے ہیں، ہم سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور پھر ہم فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں۔ تو مصعب نے آخر تک یہ کوشش کی ہے کہ موٹیویشن، ایک ترغیب، ایک تحریک آپ میں پہنچے، آپ کے قلوب تک پہنچے، اور ہر بندہ مومن جو اس وقت اس درس قرآن کو، جو کہ ایصال ثواب کے لیے حاجی یعقوب ولی محمد گاندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا وصول ہو سکے، آپ میں سے چند لوگ بھی یہ عہد اور یہ عزم کر لیں کہ نہیں یار، ہمیں اللہ کی اس لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں یہ تمام روشن تعلیمات کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی اخروی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ آپ کو ایک بار پھر میں دعا گو ہوں، مصعب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حاجی یعقوب ولی محمد گاندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریق رحمت کرے، آپ کے درجات بلند کرے۔ بے شک آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ کا جو مشن جس انداز سے آپ کی آل اولاد نے جاری رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں برکت عطا فرمائے اور ان کو بہت ترقیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الحاج محمود الحسن اشرفی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور جو کلام آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اس میں مختلف جہتوں سے یہ کلام لکھا گیا، اور یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ پیش کریں گے، تو اسی مناسبت سے اسی کو لنک کرتے ہوئے یہ بڑے منتخب اور بڑے ہی میرے دل کے قریب یہ اشعار ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے میں الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب سے التماس گزار ہوں گا کہ وہ یہ کلام پیش کریں۔ میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، ساقی سے یہ میکش کہتے ہیں دم توڑ رہے ہیں سکتے ہیں، جاموں سے نہیں نظروں سے پلا مستوں کو شراب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ، بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب۔ جب کھلنے لگے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، شہ جود و سخا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب
عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنی دعائیں اس کلام کے ذریعے اللہ رب العزت کے حضور پیش کی گئیں، اللہ رب العزت تمام کی تمام ہم سب کے حق میں قبول فرما لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے، اور جو کیفیات ہیں، جو جذبات ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں کہ اے شہر علم و عالم اسرار خشک تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے، روزہ تیری سپر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر، اے شہر علم و عالم اسرار خشک تر۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں الحاج محمود الحسن اشرفی گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، میرے مولا میرے مولا میرے مولا
تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے، تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. كم أبرأت وصيبا في اللمس راحته، وأقلقت قريبا من ربقة الأمام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عامر بھائی؟ خیریت سے؟ آپ بتائیے. سب خیریت؟ جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور یقیناً ہمارے ناظرین منتظر تھے، کیونکہ سرنامہ کلام میں ہی آپ کا تعارف ہو گیا تھا، اور پھر یقیناً پرومو کے ذریعے اور دیگر حوالوں سے آپ کی سماعتیں منتظر رہتی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑا مختصر کہ یہ نعت کا ہی بنیادی طور پہ صدقہ ہے کہ جس انداز سے نعت کے ساتھ آپ نے پرخلوص ہو کر خدمت کی ہے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا سے عزت وصول کرنے کا آپ کو یہ موقع فراہم کیا، آپ کو یہ توفیق دی، آپ پر یہ عنایت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے کام میں اسی طرح برکت عطا کرے، اور اسی طرح آپ ترقیوں کے منازل طے کرتے چلے جائیں. ہم سب کی آپ کے حق میں دعا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح آپ سے دین کی خدمت لیتا رہے. میں بلا تاخیر چاہتا ہوں، جو میں نے کلام کے کچھ اشعار پیش کیے تھے اس میں سے 2-4 اشعار، کیونکہ جو بریک سے قبل الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب نے جو کلام پڑھا یقیناً اس سے مناسبت بھی یہ رکھتے ہیں کہ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ہر رات تیرے گیس ہوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، کوہسار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، بسم اللہ. سال ثواب کی یہ خوبصورت محفل جسے مزین قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ اور مفہوم سے ماشاءاللہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے جس انداز سے تشریح بیان فرمائی، قاری نعمان نیمی صاحب اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے پروگرام کیا، پروردگار عالم قبلہ حضرت یعقوب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے مقامات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ عزتوں میں برکت عطا فرمائے، اس ہمارے چینل کو ترقیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جس خلوص سے حاجی صاحبان اس قافلے کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار بھی عطا فرمائے، اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل
گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو خواجہ 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 رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو وہی رنگ جس میں رنگا تھا تم نے حضور قطب فرید کو وہی رنگ جس میں رنگا تھا تم نے حضور قطب فرید کو وہی رنگ غم کو عطا کرو وہی رنگ غم کو عطا کرو وہی رنگ غم کو عطا کرو وہی رنگ جس میں نکہت خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو خواجہ خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ 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 خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور دامن وقت میں ناظرین اتنی گنجائش نہیں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محفل درس قرآن تھی یقیناً بسلسلہ ایصال ثواب حاجی یعقوب ولی محمد گاندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ رب العزت آپ کو غریق رحمت فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے اور جو دین کی خدمت کا کام آپ نے کیا انسانیت کی خدمت کے لیے جو آپ نے کارہائے نمایاں پیش کیے اللہ رب العزت آپ کو اس پر آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کو بے حساب اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے میں جو محفل آج درس قرآن تھی اس میں تلاوت قرآن ہو ترجمہ قرآن ہو تفسیر قرآن ہو اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انداز سے گلائے عقیدت پیش کیے گئے
بہت اختصار کے ساتھ یہ عقیدت آپ کی نظر کرتے ہوئے میں تینوں بلکہ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. قاری صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سو نائس آف یو مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب موجود رہے اور مفتی صاحب دعا بھی فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ عامر بھائی مناجات پیش کریں گے اور وہیں سے آپ کو ہم الوداع کہیں گے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو لوگوں کے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو اس دعا اور مناجات کے ساتھ دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت رب اشرح لی صدری ونور قلبی وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا واجد یا ماجد لا تزر عنی نعمتا انعمتها علیہ. رب کریم مولا رحیم الہ الامین بار الہ, آج کی اس محفل کو, درس قرآن کو, تلاوت کلام مجید کو, نعت شریف کو, مناقب کو اور مناجات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت فرما. رب کریم ہم سب کو دین دنیا آخرت میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں کی آغوش میں رکھ. پیارے اللہ ہر زمینی آسمانی سمندری بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا کامل عاجل نافع عطا فرما. رب کریم ہمارے حاجی یعقوب ولی محمد گاندھی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پیارے اللہ ان کے درجات بلند فرما. رب کریم غریق رحمت فرما. الہ العالمین ان کے صاحبزادگان بالخصوص حاجی عبدالرؤوف صاحب قبلہ, حاجی اقبال صاحب قبلہ اور ساری اے آر وائی فیملی کو خوب برکت عطا فرما. رب کریم یہ جو ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کا جتنا بھی اسٹاف ہے, سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ایچ او ڈی ہیں, جتنا بھی اسٹاف ہے, ڈائریکٹرز ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, جو لوگ بھی یہاں پر خدمت دین کر رہے ہیں, یا اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. ہم سب کے لیے ایسے ذخیرہ آخرت فرما. رب کریم ہمیں خاتمہ بالخیر فرمانا, ایمان اور عافیت کے ساتھ پیارے محبوب کے مبارک قدموں میں ان کے جلووں میں موت نصیب فرمانا. جنت البقیع میں مدفن عطا فرمانا. برود حشر محبوب کے لیوال ہم تلے جگہ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں محشر کی رسوائی سے بچانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا